السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی قاری خلیل الرحمن صاحب کی تقریر سن رہا تھا، جو کہ اہل حدیث ہیں، ہمارے محسن عالم دین۔ وہ فرما رہے تھے کہ حنفیوں کو شاید کہ مرنا نہیں، خدا سے نہیں ڈرتے کہ اللہ رسول کے دین کے علاوہ حنفی دین جو ہے انہوں نے متعارف کروایا۔ اس پر آیت پڑھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اور إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ۔ یہ دونوں آیتوں کو پڑھ کر وہ فرمانے لگے کہ اللہ پاک دین اسلام اور دین محمدی کو پسند فرمایا، نہ کہ دین حنفی کو۔ اس پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دلائل بیان فرمائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس کو دین اسلام کے مد مقابل سمجھا جاتا ہے، کہ میں بھی سمجھتا تھا کہ ادھر دین محمدی ہے، ادھر دین حنفی ہے، تو جب تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو کوئی ایسا عمل نہیں جو قرآن سنت کے خلاف ہو، بظاہر تو لگتا تھا، لیکن تحقیق کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں لگتا کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یا پھر انہوں نے کلمہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرکزہ کا پڑھا ہو۔ اور اسی طرح دیوبندیوں کا الزام کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، یہ بھی غلط بات ہے۔ صحابہ کو معیار حق ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی لیے جب عوام الناس نہیں سمجھتی، مناظرین جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں مسلکی تعصب میں، تو عوام الناس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ سچ فرما رہا ہے، تو اپنے اپنے عالم کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹے ہیں، بظاہر ثابت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے دو اذانیں ہیں جمعے کی، جیسے طلاق کا مسئلہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ 3 ہی ہوں گی، 3 کو 3 ہی نافذ کیا جائے گا، تو یہ اہل حدیث نہیں مانتے۔ اور اسی طرح نماز جمعہ کی 2 اذانیں یہ نہیں دلواتے، اگرچہ آپ کو نظر نہیں آتی کہ کہیں بھی نہیں ہو رہی، آپ کے گاؤں یا ٹاؤن یا کسی محلے یا کسی شہر میں، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہر جگہ ہی اسی طرح ہے۔ تو ایسے تو سب مسلک میں ایسے چلتا ہے کہ اب اکثر علماء جو ہیں، دیوبند علماء، وہ دعا کے قائل ہیں، لیکن اتنی تنقید نہیں کرتے کہ فرض نماز کے بعد اتنا واجب لازم قرار دینا کہ سنتیں تب تک نہیں پڑھنی، کوئی ایک شخص ہلنے نہ پائے جب تک کہ دعا اجتماعی مانگ نہ لی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا سمجھنا یہ بھی غلط ہے اور نہ مانگنا یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ ہر جماعت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں اہل حدیث، میں بھی مانتا ہوں کہ وہ اس کو نہیں مانتے کہ یہ جو جمعے کی اذان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شروع کرائی تھی، اور وہ ہی اس بات کو نہیں مانتے جو علم نہیں رکھتے اور جو فہم دین کا علم نہیں رکھتے،
اور دین کے مزاج کو نہیں سمجھتے اور دونوں حدیثوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے ضمن میں یہ کیا آتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے جس آرڈیننس کو جاری فرمایا اس پر سب صحابہ کبار کا اجماع ہوا تو وہ سنت قرار دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی الزام جو ہے غلط ہے کہ اذانوں کے مخالف ہیں۔ تو اسی طرح عوام الناس میں افراد تفرید پایا جاتا ہے۔ اب مرکز چلے جائیں، تبلیغی مرکز رائے میں میں بھی گیا ہوں، اجتماع کے بعد اجتماعی دعا نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی، تو پھر ان پر بھی تنقید کریں گے؟ نہیں، وہ تو اپنے ہیں۔ اگرچہ اتنی واجب اور اتنی فرض اور لازم ہوتی تو وہاں وہ مانگے بغیر نہ اٹھتے۔ اہل حدیثوں پر تنقید کی جاتی ہے، اگرچہ ثابت بھی ہے اجتماعی دعا، تو کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانگتے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں، تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی لیٹرین میں جانے کی دعا ہے، اس وقت ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ مسجد میں دخول کی دعا ہے، اس وقت ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ دعا زبان سے پڑھنے کے نام کا ہے، نہ کہ ہاتھ اٹھانے کا۔ تو یہ کچھ دلیلیں دیتے ہیں، لیکن دعا تو ثابت ہے، کچھ ثابت ہیں، بالکل ثابت ہے، لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تنقید کرتے ہیں کہ میں اپنے استاد محترم مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کا جملہ یہاں کوٹ کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل امام صاحب کو کھڑا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صحابہ کرام، آپ تو نبی کے مد مقابل کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اور تم امام صاحب کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ ہی خیال است و محال است و جنوب، یہ اشعار پڑھا اور فرمایا کہ کیا امام ابو حنیفہ کا مقام صحابہ کے برابر نہیں؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے؟ نہیں، ہم بات تو مانیں گے انہی کی، کیونکہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب دیکھیں یہاں اشکال جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی تھا، کیونکہ انہوں نے باتیں سنی ہوئی تھیں کہ امام صاحب جو ہیں وہ قیاس اور اجتہاد کو فالو کرتے ہیں، منواتے ہیں، اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ حضرت ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتائیں کہ عورت طاقتور ہے یا مرد؟ کہا کہ مرد طاقتور ہے۔ کہا کہ دین نے، اسلام نے کہا ہے کہ مرد 2 حصے لے، عورت اس کا آدھا حصہ لے۔ میری عقل کہتی ہے کہ عورت کو حصہ ڈبل ہونا چاہیے، مرد کو جو ہے اس کا نصف ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے بل بوتے پر کما لے گا، عورت کمزور ہے۔ تو اس پر جو ہے میں شریعت کے پیچھے چلتا ہوں، اس پر فتویٰ دیتا ہوں، نہ کہ اپنے اجتہاد اور قیاس کو رائج کرتا ہوں۔ دوسری بات پوچھا کہ پیشاب جو ہے زیادہ پلید ہے یا پھر انزال ہونے والا جو قطرہ ہے جو ہم بستری کے وقت نکلتا ہے؟ معذرت کے ساتھ مسئلہ ہے، اسی لیے بیان کرنا پڑا۔ اللہ پاک
نیتوں کو جانتے ہیں، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زیادہ پلید جو ہے وہ تو پیشاب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر زیادہ پلید جو ہے وہ پیشاب ہے تو میرا عقل کہتا ہے پیشاب نکلنے پر وضو لازم ہے، اور منی نکلنے پر پیشاب نکلنے پر غسل واجب ہے، فرض ہے، اور منی نکلنے پر جو ہے وضو لازم ہے۔ تو میں نے قیاس کو چھوڑا، شریعت نے بتایا کہ اس کے نکلنے پر وضو جسٹ کافی ہے، اور اس کے انزال ہونے پر غسل واجب ہے، تو میں نے قیاس کو چھوڑا۔ تو یہاں مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کا میں جملہ کوٹ کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ نے میرے بارے میں سنا تھا، آپ نے مجھے نہیں سنا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا بالکل بات ٹھیک ہے، جب آپ کے بارے میں سنا تھا تو تاثرات کچھ اور تھے، اور جب آپ کو سنا ہے تب جو ہے تاثرات کچھ اور ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات ہے سمجھنے کی۔ ایسے جو ہے میں کسی عالم کو کنڈم تو نہیں کرتا، وہ دلائل پیش کرتے ہیں، بڑے ہیں ہمارے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ جب کوئی نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مانوں، اور ان کے مسائل جو گھڑے ہوئے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ان کو مانوں، بس صرف یہی ہے۔ اور پھر یہاں اہل حدیث یہ بھی فرماتے ہیں، پھر ان کے بارے کیا کہیں گے کہ جی ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، جو معتدل ہیں اہل حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے خود فرمایا ہے وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، بس بات تو ختم ہو گئی۔ پھر جو مسئلہ اگر بظاہر لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو پھر علماء دیوبند کو چاہیے کہ وہ اس کی توسیع کریں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، جیسے اللہ پاک ان سے کام لے رہا ہے، اللہ پاک دین کا مزید کام لے۔ میرے استاد محترم مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو کام شروع کیا ہے، بالکل ہی بہت اچھا کام شروع کیا ہے دلائل کی بنیاد پر، اور کافی ایسے مسائل ہیں جو انہوں نے تنقید کی ہے اور میں نے اصلاح کی اپنی۔ باقی کوئی کرے نہ کرے، میں نے اصلاح الحمدللہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔